اگر آپ کو دوبارہ موقع ملتا، آپ کوئی چیز اپنی زندگی میں ڈفرینٹلی کرتے، یا کوئی ریگریٹ ہے آپ کو کہ یار ہاں یہ چیز جو ہے نا اس کے ساتھ بہتر کی جا سکتی تھی، یا جاتے ہوئے آپ کیا نصیحت دیتے کہ ہم بیکاز آپ بہت سے چیزوں سے گزرے ہیں، آپ ہمیں کیا نصیحت دینا چاہیں گے ذاتی طور پہ کہ یار اس چیز کو خیال کرو؟ آپ نے بہت ساری باتیں کہیں بھی جو آئی تھنک بہت اچھا ریمائنڈر بھی تھی، کچھ نئی چیزیں بھی سیکھنے کو ملی۔ ہائے، جس چیز کو میں مس کرتا ہوں نا، جس کو میں کہتا ہوں کہ کاش، جیسے قرآن میں اللہ کہتے ہیں نا کہ اس کو حسرت ہوگی جب اللہ کے سامنے پیش بدے اپنا نامہ اعمال دیکھے، حسرت ہوگی کہ ہوئے کاش میں یہ نہ کرتا، کاش میں یہ نہ۔ سب سے بڑی جو حسرت ہے وہ یہ ہے کہ کاش میں اس فلاں کو دوست نہ بناتا، ہے نا؟ بڑا خوفناک دوست۔ میری حسرت ہے کاش مجھے اگر ریوائنڈ کر دیں نا، زندگی میری ریوائنڈ کر دیں تو میں قرآن حفظ کروں، قرآن حفظ کروں اور قرآن پڑھوں۔ یہ جو قرآن نہیں پڑھا، اس کو حفظ یاد نہیں کیا، اور اس پہ وہ غور و فکر نہیں کر سکے، یہ اب تو ٹائم ہی نہیں رہ گیا، اب اتنا میں چاہوں بھی تو میرے سے نہیں ہوتا۔ یہ میرے اندر ایک ایسی وہ ہے تکلیف کہ کاش میں نے قرآن کو اس طرح پڑھا ہوتا، اس طرح سمجھا ہوتا، اس طرح۔ یہ ریگریٹس ہیں میرے پاس۔ یہ ریگریٹس بھی اسی لیے ہیں کہ اس میں بھی کچھ لوگوں کا ہاتھ ہے۔ میں تو چاہتا تھا جب میں تبلیغ میں لگا، میری عمر اس وقت 30 سال تھی، میں فوراً سوچا کہ میں 10 دین پڑھوں، دین پڑھ لوں، 5-7 سال لگیں گے، دین پڑھ لوں گا۔ اب میں دین پڑھ کے، اگر میں نے دین پڑھا ہوا ہوتا، قرآن پڑھا ہوا ہوتا، میں نے علم پڑھا ہوا ہوتا، تو جس طرح اللہ نے مجھے پتا ہے کہ مجھے اللہ نے بات کرنے کا سلیقہ عطا فرمایا، اپنی قدرت سے عطا فرمایا، میرا اس میں کیا کمال ہے؟ اگر میں نے وہ قرآن بھی مجھے اس سے سمجھ ہوتی اور اس طرح میں بات کرتا تو میں سمجھتا کیا بات کرتا میں۔ یہ میرے دل میں وہ، لیکن اس میں بھی اس وقت کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ نہیں چھوڑو اب قرآن، نہیں آپ نے پڑھنا، آپ تو تبلیغ کا دین کا کام کرو، لوگوں پہ یہ کرو، لوگوں پہ وہ کرو، یہ اس وقت لوگوں کو ہدایت کی ضرورت ہے، تم قرآن میں وقت اپنا لگا دو گے تو یہ اس کا نہیں، اب چھوڑو۔ حالانکہ 30 سال کی میری عمر تھی، کیا قیامت آ گئی تھی اس وقت۔ تو یہ میرے دل کے اندر ہے۔ میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں خدا کے لیے، جن کی عمریں چھوٹی ہیں، جوانیاں ہیں ابھی، قرآن تو پڑھو یار۔ قرآن ہے جو دلوں کے تار چھیڑ دیتا ہے۔ قرآن جو جس نے قرآن میں دل لگا لیا نا، اس کو دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی۔ قرآن ہے اصل بات، اصل چیز قرآن ہے۔ قرآن میں اب جب بھی میں قرآن پڑھتا ہوں تو قرآن کا جب، خیر قرآن تو روز ہی پڑھتے ہیں، لیکن جب کبھی سمجھ رہے ہوتے ہیں نا اس کو ترجمہ تفسیر پڑھ رہے، تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جا کے وہ دل کے اندر جا کے لگتی ہیں، جب وہ ایک ہی بات زندگی بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ دنیا میں آپ گوگل کر کے دیکھ لو، دنیا میں جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں، کنورٹ ہوئے ہیں، اس میں نہ تبلیغ کا دخل ہے، نہ علماء کا دخل ہے، نہ کچھ بھی نہیں، وہ کہتے ہیں سب قرآن پڑھا تھا۔ قرآن پڑھ کے زندگیاں بدل دیں۔ قرآن ہے نا، اللہ کا کلام ہے۔ اس کو میں، میرا پیغام ہے آپ کے اس پروگرام کے ذریعے لوگوں کے، خدا را قرآن پڑھو، خدا را قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، زندگیاں بدل جائیں گی۔ قرآن پڑھو، زندگی کے مزے آ جائیں گے۔ قرآن ایک مزیدار چیز ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو دل لگا لیتی ہے آدمی کا۔ آپ کو خدائی قسم جو قرآن پڑھنا شروع کر دے گا، اسے یہ ڈرامے اسے اچھے نہیں لگیں گے۔ اللہ ان کو ان ساری لغویات سے دور کر دے گا۔ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ جو قرآن پڑھے گا اللہ کے قریب ہو جائے گا، وہ اللہ کے قریب کیسے ہو جائے گا؟ وہ ظاہر ہے ہر مصنف کے اندر اس کی اپنی کتاب میں اس کا تھاٹ ہوتا ہے۔ جو اس مصنف کی کتاب پڑھے گا وہ اس کے قریب ہو جائے گا۔ جتنی دہریوں کی کتابیں پڑھتے ہیں وہ دہری ہو جاتے ہیں۔ بالکل، یہ فلانے کی کتاب پڑھی ہے میں نے، فلانے کی کتاب پڑھی ہے، فلانے گورے کی، وہ گورے ہی بن گئے۔ تو جو قرآن پڑھے گا، قرآن کے اندر اللہ کا تھاٹ ہے، تو وہ اس کے اللہ قریب ہو جائے گا۔ تو میرا یہ پیغام ہے، بس آپ کی آخری بات میری یہی ہے کہ جو میرے ریگریٹس ہیں کہ کاش میں نے قرآن کو اس طرح سے پڑھا ہوتا۔ وہ میں چاہتا ہوں کہ سب پڑھ لیں اس کو تو مزے آ جائیں گے۔